مرحبا رمضان. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں چوتھا سپارے کا چوتھے سپارے کی سمری کو کیا کہنا چاہیے، خلاصہ۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک آیت ملے گی جو شروع ہی سے ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ ہمیں جو اپنی محبوب چیزیں ہیں ان کو خرچ کرنا ہے، اور جب تک ہم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہیں کریں گے، بس جیسے اب انسان چاول کھا رہا ہے وہ بچ گئے تو محلے والے کو دیا، ایسے نہیں، جو چیز تو اس میں آپ کو ایک جب تفسیر پڑھیں گے آپ لوگ تو آپ کو ایک واقعہ ملے گا، تو اس ٹائم کے آج کی دنیا کا آپ لگا لیں ایک ملینز کی پراپرٹی ہوگی، تو وہ ایک باغ تھا، تو جب ان کو یہ صحابی کو پتہ چلا تو انہوں نے باغ سے باہر ہی اپنی وائف کو آواز دی کہ باہر آؤ، میں نے اندر بھی نہیں آنا، اور وہ اعلان کر کے آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں نے یہ پورے کا پورا باغ دے دیا، ان کی آپ اندازہ لگائیں، شاید اس کی اپنی چیزیں ہوں اندر، اپنی پراپرٹی تھی، لیکن انہوں نے جب وہ صحابہ بات کوئی سنتے تھے تو پھر وہ کیسے عمل کرتے تھے۔ حج کے بارے میں یہاں پہ چوتھے سپارے میں آپ کو ملیں گی، تو اس کا جو فرضیت ہے، ظاہری بات ہے کہ اگر حج فرض ایک عورت کے لیے تو محرم بھی ہونا ضروری ہے، ایک انسان کے لیے اس کی صحت جا سکے، پھر پیسے بھی ہوں اتنے، یہ ساری چیزیں، تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ویسے وہ پھر اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، جیسے ہم نماز نہ ادا کریں لیکن حج کی آپ کی جو بھی لوازمات ہیں وہ پورے ہیں، صحت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، عورت کے پاس محرم بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی نہیں کر رہا تو بہت بری بات ہے۔ ہاں، اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر حج کا بہت سے ایسے اعمال ہیں جیسے کہ ان کو وہ حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، جیسے کہ فجر کی نماز کے بعد اذکار میں انسان بیٹھا رہے، اور پھر جب سورج شروع کا ٹائم ہو، جیسے وہ جو بھی ٹائم لکھا ہوتا ہے اس کے 15-20 منٹ اوپر انتظار کر لینا چاہیے کہ ایک سرٹن ڈگری کہتے ہیں 12 سے 15 ڈگری سورج باہر آ جائے، تو مطلب ایلیویٹ ہو جائے ہرائزن کے اوپر، تو وہ تقریباً 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اس کے بعد 2 رکعت ادا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو کئی لوگ تو بیچارے ان کو حج عمرہ وہ نہیں کر سکتے تو وہ اسی طرح سے ثواب سمیٹ لیتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے جانے کے لیے، وہ جا نہیں سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سارے وسائل ذرائع ہیں لیکن وہ نہیں کرتے، تو وہ ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ حج ایک فرض ہے، من استطاع، جو استطاعت رکھے۔ اچھا، اور قیامت والے دن جو بھی انسان کی کامیابی کا جو وہ ایک تو تقوی کا اردو کوئی نہیں ہے، اس کی انگلش میں کوئی تقوی ایک عربی کے ایسے کچھ الفاظ میں سے ایک ایسا لفظ ہے جس کا ایکوریٹلی 100% کوئی ترجمہ نہیں ہے، تو بہرحال تقوی آپ ایسے سمجھ لیں، جو علماء بتاتے ہیں کہ آپ کے اور دوزخ کے درمیان جو ڈھال ہے، وہ ڈھال آپ کی نمازوں کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے خوف کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ہر چیز جو آپ کو جہنم میں سے جانے سے روکتی ہے، تو تقوی کا ایمفیسس دیا گیا ہے اس میں کہ وہ تقوی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہو، مسلمان آپس میں اجتماعی زندگی میں کیسے متحد رہیں گے، انتشار سے بچیں گے، تو یہ کیسے ان کو اس دنیا میں بھی فائدے ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے، نیکیوں کو پھیلانے میں اور برائیوں کو روکنے میں، یہ سارے مضامین آپ کو اسی چوتھے سپارے میں مل جائیں گے۔ اور اس کی جو ساری بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، جب تک ہمیں شر کا پتہ نہ ہو تو ہم مکمل طور پہ آگاہ نہیں رہتے ہیں، تو اسی لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ لوگ تو خیر کی باتیں پوچھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں شر کے متعلق اس لیے پوچھتا تھا کہ میں کہیں اس میں سلپ نہ ہو جاؤں۔ تو یہود اللہ کا غضب کا شکار کیسے ہوئے، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی
ان میں سے ان کی جو ان کی کرائم ہسٹری تھی، تو اس میں ایک بہت سی چیزیں تھیں، لیکن ایک یہ بھی تھا کہ وہ انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور انبیاء کو قتل بھی کر دیتے تھے، شہید بھی کر دیتے تھے۔ اسی میں جو کئی ایسے لوگوں کی بھی خوبیاں بیان ہوئی جو رات کو عبادتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بلکہ میں اس کے اوپر ایکسٹرا ٹائم اس لیے لے لیتا ہوں، ایک حدیث کے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر دعائیں بھی قبول ہونا بند ہو جاتی ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کو کہتے ہیں؟ برائی سے روکا جائے اور اچھائی کی باتوں کو پھیلایا جائے۔ تو یہ بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ تو اس میں یہود کی بہت سے ایسے جرائم، لیکن اب ہمیں بھی تو یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ کیوں اللہ بار بار بتا رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہود پھر ان کے پر غضب ہوا تھا، تو ہم ان کو کہیں کاپی نہ کر رہے ہوں۔ غزوہ احد یہ چوتھے سپارے کا مضمون ہے۔ اس میں اوریجنلی کیا ہوا تھا کہ اچھا، ان کچھ ایسی غزوات ہیں ان کا سیکوینس پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے غزوہ بدر پہلے ہوئی تھی، اس میں مسلمانوں کو وکٹری ہوئی تھی۔ غزوہ احد، اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے تھے، لیکن غزوہ احد دوسرے نمبر پہ ہوئی تھی، اور اس میں تقریباً وہ جیت گئے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 50 بندوں کا دستہ ایک جگہ پہ پہاڑی پہ رکھا ہوا تھا، تو وہ ایک اسٹریٹجی پوائنٹ تھا، تو ان کو بتایا تھا کہ آپ نے نہیں آنا۔ ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی، انہوں نے جو ہی وہ حصہ چھوڑا تو ان کے پر اٹیک کیا گیا، اور وہ جو فتح تھی وہ بہت سے نقصان میں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ تو وہ بتایا گیا کہ کبھی آپ کے دن ہے، کبھی ان کے دن ہے، یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے۔ لیکن اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ہمیں فالو کرنا ہے ہر بات پہ۔ کوئی ہم ڈھیل کریں گے، مستی کریں گے تو پھر کام نہیں چلے گا۔ تو جو صحابہ سے انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی تھی بیچاروں نے، ان سے ایک اجتہادی غلطی، انہوں نے سمجھا کہ وار از اوور، تو وہ جبکہ ان کی جو لیڈر تھے، جو ان کے ٹیم لیڈر، وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن ان سے لوگوں سے اجتہادی غلطی ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو اور اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی، اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین ہوئی، اس کے بعد کی یہ سیکوینس، جب ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے قرآن کو سیکھنا ہے تو ساتھ ساتھ سیرت کو بھی سیکھیں، کیونکہ وہ جو ایونٹس جو ٹیک پلیس ہوئے ہیں اسی سیکوینس کے ساتھ پتہ ہوں گے تو پھر ہمیں زیادہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ سود، اس کی سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کی بے حرمت کا یہاں پہ واقعہ ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے غزوہ احد کے بعد جب بھی انسان کوئی کرکٹ کا میچ بھی ہارتا ہے تو لوگوں کا مرال نیچے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اتنی زبردست آیت ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ آپ لوگ ہی اپر ہینڈ رہو گے، آپ لوگ ہی جیتو گے، ہمت نہیں ہارنا اور غم نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے آیت کہ یہ جو دن ہیں وہ آپ ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں، تو it's all good، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ کہیں کوئی شہادت سوچے شہید کوئی ہو نا، وہ شہید مرنا تو سب نے ہے نا، شہید کو بڑی اونچی جنتیں ملنی ہیں۔ اور اللہ والے کون ہیں؟ تو اللہ والے ظاہری بات ہے کہ جو جہاد بھی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے غلبے کے لیے، اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ان کا ساری چیزیں۔ اور پھر جب یہ آیت بھی سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، اور جما دے ہمارے قدموں کو اور ہماری مدد فرما۔ تو یہ آن گوئنگ جو دعائیں ہیں یہ ہمیں ساتھ ساتھ
کرنی پڑتی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول بھی سکھایا کہ ابھی غزوہ میں ایسے مسائل ہوئے تھے تو آپ لوگ کو ایک نظام کے تحت، اپنے رسول کے تحت، یا ہمارے زمانے میں ہم لوگ جو بھی، تو ہمیں ایک کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی، تو ہمیں آرگنائز ہو کے اپنی جو بھی ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی بیان کی گئی کہ وہ بڑے پیار کرنے والے، شفقت والے، نرم دل تھے اپنے اصحاب رسول میں. تو اتنی بڑی بڑی غلطی ہو گئیں، لوگ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چہرہ مبارک یا جو بھی، تو پھر بھی وہ نرم گوشہ رکھتے تھے. تو اللہ، یہی طریقہ ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کہ اگر کوئی بھی کسی کے پاس کوئی ایسا مقام مرتبہ ہے، یا کوئی مسجد کا امام ہے، یا کوئی، تو وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی طرح کا اچھا ہمبل سلوک کرے. تو بتایا گیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ بتایا گیا، یہ بڑی مشہور آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت ہر ایک کو آنی ہے. بلکہ ایک دوسری آیت اس کے قرآن میں ہے کہ جو کئی لوگ ڈرتے تھے جہاد نہیں کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں تو بروج مشیدہ، کہ اگر آپ، یہ اس جگہ پہ نہیں ہے لیکن کسی اور جگہ پہ قرآن میں ہے، کہ اگر ایک انسان بڑے بڑے قلعوں میں بھی جا چھپے، وہاں پہ بھی تو موت نے آ جانا ہے. تو اصل میں کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ کیا ہے؟ فقد فاز، وہ ہے اصل کامیابی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو یہ جو ساری دنیا ہمیں یہ ساری فیسینیٹ کر رہی ہے، یہ سارے ایلوژن میں پھنسے ہوئے، یہ تو ایک بیسیکلی ایلوژن ہی ہے، دھوکہ ہی ہے. یہ سارا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنی دیر رہ گلے گا انسان. تو حصول معرفت جو کس طریقے سے حاصل ہو، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کی معرفت اور سیدھے راستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور، جو کانٹمپلیٹ کرتے ہیں. جیسے پہاڑ ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ گلیکسیز ہے، یہ انسان ہے، یہ ساری چیزوں کو جب آبزرو کرے گا تو جو اس کے انالیسز ہوں گے تو وہ بول اٹھے گا، وما خلقت ھذا باطلا. قرآن کی ہی ایک دوسری جگہ پہ آیت ہے کہ وما خلقت ھذا باطلا. یہ اللہ تو نے ایسے تھوڑی ہے کہ کھیل تماشا ہی، اس میں کوئی بہت بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. تو یہ انسان پھر وہ پا لیتا ہے اس مقام کو. خواتین اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں بیان. اچھا، یہاں پہ جب وہ خواتین اور یتیموں کی بات ہوتی ہے تو یہیں پہ چار شادیوں والی، کیونکہ کئی لوگ ٹیک کیئر کرتے تھے، کیئرر ہوتے تھے، تو ان کے دل میں ہوتا تھا کہ چل میں ان کی شادی کر لوں گا تو ان کے سارا جو مال ہے اس کے والدین کی طرف جو ملا ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا. ایسی بھی باتیں ذہن میں آتی تھی. یا کبھی ہوتا تھا کہ اور جب سخت قوانین آ گئے یتیموں کے بارے میں، تو صحابہ کیا کرتے تھے، ان کی جو گروسری یا ہانڈی وغیرہ وہ بھی علیحدہ کر دی. کہ ان کا، اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، اتنی وہ آپ لوگ نہیں کرو. لیکن ہمارے ظاہری بات ہے کہ مشکل بھی تھا نا، ایسے تو بہت مشکل تھا، ایسے گھر میں کیسے بندہ رہ سکتا ہے. تو اسی میں خواتین یتیموں کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے سے بھی کتنے گناہ انسان کو. تو بہرحال کفالت کے بارے میں یتیم کی ایسے دو انگلیوں کے قربت کا قیامت میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میرے قریب اتنا وہ شخص ہوگا جو کفالت کرتا ہے یتیم کی. یہ ساری جو یتیم اور خواتین کے حقوق ہیں. لیکن اسی میں آپ کو وہ آیت مل جائے گی کہ اگر ایک انسان عدل، شرط ہے عدل کر سکے تو وہ 2 بیاہ کرے، 3 کرے، 4 کرے. لیکن اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ جو پیرالائز ہو کے اٹھو گے تو پھر ایک ہی کرو. اور پھر یہاں پہ وراثت کے، یہ نہیں کہ ایک انسان اپنی مرضی سے جو مرضی کہ بیٹا میرا زیادہ اچھا ہے یا یہ. اب کسی کے گھر میں صرف بیٹیاں ہیں تو آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو 100% تو نہیں ملتا اپنی اس کے ماں باپ کی وراثت کا. یا آپ لوگ خود ہی دیکھیے گا کہ ان کو کتنے % ملتا ہے. اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں
ان کو کہیں کو کم مل رہا ہے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو زیادہ مل رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ لڑکے کو اگر ایک کے پاس 2 لاکھ آ گئے، لڑکی کے پاس 1 لاکھ آ گیا، تو لڑکے نے اسی 2 لاکھ میں سے اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنی شاید اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنی بہن کی بھی ہر چیز کو وہ ذمہ دار۔ اب جو لڑکی کو ملا 1 لاکھ، وہ کہے کہ میں نے 10 سال تک اس کو کوئی ایک پیسہ کسی کو نہیں جانا، چلو بھاگو، تو اللہ نے اس کو یہ اجازت دی ہوئی ہے، وہ اپنے شوہر کے بھی نامت نہیں دے اس کے، تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ انسان سے جب بھی غلطیاں ہوں گی تو پھر وہ توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ ہی تو ہے، بلکہ ایک قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ اللہ اگر سچی توبہ قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کی جو خطائیں ہیں، فرض کیا اس نے 1 ملین گناہ کی ہوں، اللہ اس کو فریش سٹارٹ ایسے نہیں کریں گے کہ زیرو بیلنس سے، نہیں، اللہ کہیں گے اس کو 1 ملین نیکی ڈال دو، تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی ریپلیس کر دیں گے نیکیوں میں سے۔ چلیں جی، ہم لوگ ابھی بڑھیں گے 5ویں سپارے کی طرف، یہاں پہ چوتھے سپارے کا یہیں پہ، اور ظاہری بات ہے آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ تھوڑے تھوڑے ٹچ کر کے، تاکہ آپ لوگ کو شوق پیدا ہو، آپ لوگ خود اس کو ایکسپلور کرو۔